جی، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ ان کا کوئی دینی یا ان کا کوئی فقہی قول ہماری کتابوں میں موجود نہیں، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ تو نا کتابوں میں ان کا کوئی قول نہیں، نہ وہ فقیہ تھے کہ انہوں نے فقہ کی کوئی مہارت حاصل کی اور فقہ کے امام اور فتوے دینے، ایسے نہیں، عبادت گزار تھے، نیک تھے بڑے۔ اب ان کو جو یہ درجہ ملا کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ جیسے بندوں کہ جب اویس ملے نا تو اس سے بخشش کی دعا کرا دو۔ اب یہ لوگ حضور کے پاس رہے، اویس لیا ہے، یمن میں تھا، آپ کے زمانے میں تھا، مگر حضور نے کہا صرف اس لیے نہیں مجھے مل سکا کہ اس کی ماں بوڑھی تھی، اس کی خدمت میں لگا رہا، ماں کی خدمت نہیں چھوڑی، اتنا بڑا کمال کہ میری ملاقات قربان کر دی مگر ماں کی خدمت نہیں چھوڑی، اس لیے اس نے بڑا درجہ پایا۔ اور نشانی آپ نے بتا دی کہ جب وہ اویس ملے تو پوچھو نا تم نشانی یہ ہے کہ اس کے بدن پر برس ہو گیا، پھل بیری سارے جسم، اس نے پھر اللہ سے دعا مانگی تو پھل بیری ختم ہو گئی، مگر 1 روپے کے برابر داغ اس کے جسم پر ہے، اسے یاد دلانے کے لیے کہ تو بیمار ہو گیا تھا، اللہ نے وہ نشان ہے، مگر اس کا پتہ نہیں کسی کو، کوئی نہیں جانتا کہ اس کو یہ برس ہوا تھا، ہوا اس نے در پردہ دعا کی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ خلیفہ تھے، تو یمن کے لوگ حج کے لیے آئے، اویس بھی آئے، تو یمنی لوگ نا پھر حضرت عمر رضی سے ملنے آئے۔ جب آپ نے پوچھا تم کون، انہوں نے کہا یمنی، کس قبیلہ سے اور دوست سے؟ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اویس نامی کوئی آدمی ہے؟ پہلے تو انہوں نے خیال ہی نہیں کیا، ان کی نظروں میں تو وہ معمولی آدمی تھا، انہوں نے کہا کوئی ایسا آدمی تو نہیں جو آپ کے ملنے کا۔ آپ نے فرمایا چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اویس کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک میرے ساتھ آدمی ہے، مگر ہم اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے اس کو چھوڑ آئے، وہ نا مینا میں اونٹوں کی رکھوالی کر رہا، ہم آ گئے، تو آپ خود گئے، پھر اونٹ چل رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہا، نماز کے بعد آپ نے سلام کیا اور جواب دیا، تو حضرت عمر رضی نے پھر پوچھا کہ تو اس طرح بیمار ہو گیا تھا کسی کو، اس کے قبیلے کو؟ ہاں، اس نے کہا 1 روپے کے برابر داغ ہے جسم پر؟ ہاں ہے، ماں اس کی خدمت کر۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کرو، تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ تو خوش بخت ہیں، حضور کے پاس رہے، آپ میرے لیے دعا کرو، میں کیا دعا کروں گا؟ کہا نہیں، حضور کیا کہتے ہیں کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے مجھے ملنے نہیں آیا، اس سے دعا کر، پھر دعا کرائی، اور بعد میں پھر وہ یمن جا کرنا، پھر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ پتہ چل گیا نا لوگوں کو، لوگ بہت آ گئے کہ اویس تو بھائی بہت بڑا آدمی، پھر وہ عراق چلے گئے، گم ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ پھر اس وقت لوگوں کو ملے جب حضرت علی رضی اللہ کی اور جنگیں ہوئیں نا امیر معاویہ، اس جنگ صفین میں پھر جب کچھ حالات خراب ہوئے، اس وقت پھر نا حضرت علی رضی نے اعلان کیا کہ وہ کیوں نہیں میری مدد کے لیے آتا، کملی والا، اس وقت حضرت اویس نکلے، اور لوگوں کو میں انہوں نے 100 کے قریب بندہ نکلا، ورنہ نا شکست ہی ہو رہی تھی۔ اس نے پھر سب لوگوں کا کہ علی کا ساتھ دو، حق پر۔ اس جنگ میں پھر انہوں نے ساتھ دیا، وہاں پھر وہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اویس نے بڑا مرتبہ ماں کی خدمت کی ہے۔